الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج مجھے گفتگو کرنا ہے صرف دو چیزوں کے بارے میں، ایک ثنا کے بارے میں اور ایک اعوذ باللہ پڑھنے کے بارے میں۔ ثنا پڑھنے کے بارے میں آج آپ کو سمجھاؤں گا اور اعوذ باللہ پڑھنے کے بارے میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ کہاں کہاں پڑھنے کے بارے میں سمجھاؤں گا؟ نمازوں کے اندر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم وتر نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم سنت مؤکدہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، یہ نمازیں، کبھی نفل ہم پڑھتے ہیں، تو یہ نمازیں ہوا کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو پہلے ہم بات کرنے والے ہیں، پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ثنا پڑھنے کے بارے میں۔ پہلے ہم آپ کو بتائیں گے فرضوں میں، فرض نماز میں، وطروں میں اور سنت مؤکدہ میں کتنی بار ثنا پڑھنا ضروری ہے، مستحب ہے۔ میرے عزیزو، مستحب ہے، مستحب۔ تو دیکھیے، آپ فرض نماز جب پڑھیں گے یا وطر پڑھیں گے یا سنت مؤکدہ پڑھیں گے تو آپ جو ہے نیت کر کے جب اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت باندھیں گے، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے، تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، تو اب آپ کو سبحانہ پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، صرف اور صرف ایک مرتبہ۔ کیسے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہے ثنا، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ تو ایک بار اور سمجھ لیں کہ آپ جب فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت کریں گے فرضوں کی، 4 رکعت فرض کی نیت کر لیں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کی نیت آپ کو کرنا ہے، اور نیت کر کے جب ہاتھ باندھیں گے آپ اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر جب ہاتھ باندھیں گے تو اب آپ کو سبحانہ پڑھنا ہے۔ اب صرف 1 رکعت میں پڑھنا ہے فرضوں میں، اور وطروں میں بھی صرف یہیں پر 1 رکعت میں پڑھنا ہے، اور سنت مؤکدہ میں بھی صرف اسی پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنا ہے فوراً۔ اب آپ نے تکبیر تحریمہ کر لی، یعنی نیت کی، اور نیت دل میں کر لیں یا زبان سے کر لیں، اور آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ ہو گئی تکبیر تحریمہ۔ آپ نے جب ہاتھ باندھ لیے تو یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، یعنی آپ نے جو کہی اللہ اکبر، تو یہ جو آپ بولے تکبیر کہی، یہ تکبیر، اور تحریمہ آپ نے کر لیا، ہاتھوں کو باندھ لیا، یعنی تحریمہ کر لیا، تو تحریمہ والی تکبیر، تکبیر تحریمہ اس کو بولتے ہیں۔ تو اب آپ پڑھیں گے ہر رکعت میں یہیں پر۔ کیسے پڑھیں گے آپ؟ نیت باندھنے کے بعد پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب الحمد پڑھیں گے۔ الحمد پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملائیں گے۔ تو ثنا کی میں نے بات کی تھی آپ سے، تو ثنا کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ وطروں میں وطر جب آپ پڑھیں گے تب، اور سنت مؤکدہ پڑھیں گے تب، اور فرض نماز پڑھیں گے تب، تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں صرف 1 بار سبحانہ پڑھنا، یعنی ثنا پڑھنا مستحب ہے۔ سمجھے؟ اب سنت غیر مؤکدہ کا حکم سن لیجئے۔ سنت مؤکدہ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں۔ اب سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں سنیے۔ سنت غیر مؤکدہ کون سی ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ سنت غیر مؤکدہ جو عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں 4، عصر کی نماز سے، یعنی عصر کی فرض نماز سے پہلے والی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء کی فرض نماز سے پہلے والی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اب سنت غیر مؤکدہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 2 مرتبہ ثنا پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟
ایک تو یہاں پر آپ کو جب پڑھنا ہے یعنی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد آپ نے نیت کی، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کی نیت کر کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ اب یہاں پر آپ پڑھیں گے ثنا، اور ثنا پڑھیں گے پہلی رکعت میں، پھر ثنا جب پورا ہو جائے گا تو اعوذ باللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ یعنی دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد پڑھیں گے، اور الحمد جب پوری ہو جائے گی تو بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملا لیں گے۔ 2 رکعتیں آپ کی جب پوری ہو جائیں گی تو آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، 2 رکعت پر قاعدے میں جو بیٹھیں گے وہ قاعدہ اولا ہوگا۔ اب جب تیسری کے لیے آپ اٹھیں گے تو تیسری رکعت میں پھر آپ کو سبحانہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسرے کے لیے اٹھے، آپ نے کہا اللہ، جب اٹھے نیچے سے اللہ اکبر، ہاتھ کو باندھ لیا آپ نے، جب تیسرے کے لیے جب اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے، جب ہاتھ باندھیں گے تو یہاں پر آپ کو پھر ثنا پڑھنا ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ میں 2 بار پڑھنا ہے، پہلی والی رکعت میں یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی والی رکعت میں پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو تب پڑھنا ہے، تو 2 مرتبہ پڑھنا ہے سنت غیر مؤکدہ میں۔ اسی طریقے سے نفلی نماز اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، نفل 4 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں، 4 بھی پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ نفلی نماز، تو وہاں بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ سنت غیر مؤکدہ نوافل کے درجے میں ہے، نفل کے درجے میں ہے سنت غیر مؤکدہ، اس لیے اور نفل کے درجے میں ہے، اور نفلی جو نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ کو سنت غیر مؤکدہ میں 2 مرتبہ ثنا پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ ثنا پڑھنے کی بات تو مکمل ہو چکی، اب میں اعوذ باللہ پڑھنے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ فرض نماز کے اندر، وتر نماز کے اندر اور سنت مؤکدہ کے اندر آپ جو ہے 1 مرتبہ، صرف اور صرف 1 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ جب پڑھیں گے جب پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھ لیں گے، مکمل ہو جائے گا آپ کا ثنا، میں نے بتا دیا کیسے پڑھنا ہے، جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملانا ہے، اور پھر رکوع میں جانا۔ یہ رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، اور تیسری میں بھی نہیں پڑھنا ہے، چوتھی میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ کہاں پر؟ فرض نماز میں۔ وتر میں بھی صرف پہلی والی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور سنت مؤکدہ میں بھی پہلی والی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد، یہ یاد رکھنا کہ ہر رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد ہی اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ تو فرض نماز، فرضوں میں، وتروں میں، سنت مؤکدہ میں صرف 1 ہی مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، 2 مرتبہ نہیں پڑھنا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ میں 2 مرتبہ پڑھنا ہے، وہاں ثنا بھی 2 بار پڑھنا ہے اور اعوذ باللہ بھی 2 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا جہاں جہاں ثنا 1 بار پڑھنا مستحب ہے، وہاں وہاں اعوذ باللہ بھی پڑھنا 1 ہی مرتبہ مستحب ہے میرے عزیزو۔ اور اب اس لیے کہ فرض نماز میں، وتروں میں اور سنت مؤکدہ کے اندر 1 مرتبہ سبحانہ پڑھنا، ثنا پڑھنا مستحب ہے، تو 1 ہی مرتبہ اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، اور سنت غیر مؤکدہ میں 2 مرتبہ ثنا پڑھنا مستحب ہے، تو وہاں بھی ثنا کے بعد فوراً اعوذ باللہ پڑھی جائے گی 2 مرتبہ، پہلی رکعت میں ثنا جب پورا ہو جائے گا تب، اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ثنا جب پورا ہو جائے گا تو وہاں بھی اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ تو میرے عزیزو یہ جانکاری تھی جو میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ ثنا پڑھنا مستحب ہے، اچھا کام ہے، مستحب کام ہے، اور دیکھیے یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور آپ جو ہے کوشش یہ کیا کریں کہ نمازوں کو درست کریں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں، نماز پڑھنے والی صورتیں سیکھ لیں،
نماز میں کون کون سی چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو سیکھ لیں، نماز کے فرائض سیکھیں، نماز کے واجبات سیکھیں، نماز کی سنتیں سیکھیں، نماز کے مستحبات سیکھیں، نماز پڑھنے کا سنت طریقہ سیکھیں۔ یہ ساری چیزیں سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہیں۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ عمل کریں اور کوشش کریں اور بار بار اس ویڈیو کو سنیں، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اور میرے عزیزو، اگر کوئی بات آپ کو اس کے علاوہ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے تاکہ آپ کی ہیلپ ہو اور آپ کی ہم سپورٹ کریں گے، اور آپ کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری طرف سے آپ کا فائدہ پہنچ جائے، آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے ہمارے ویڈیو کے مادھیم سے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں اس ویڈیو کو سنیں اور سننے کے بعد اپنی نماز کو درست کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔